خالق لم یزل نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو آیت مقدسہ پڑھنے دا شرف حاصل کیتے اس دے ضمن اندر چند ایک معروضات آپ احباب دے گوش گزار کرنے دی کوشش کرنا، اللہ کریم حق بولن دی توفیق عطا فرمائے۔ بلا تمہید گفتگو دا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ دے قرآن نے فرمایا اہدینا الصراط المستقیم۔ یہ ایک دعا ہے نماز دے اندر بندہ مومن جس وقت کھڑا ہوندے اللہ دی بارگاہ دے اندر انسان دعا کر دے اہدینا، اللہ سانو چلا الصراط المستقیم، سیدھے رستے پہ۔ ادھر ترجمہ بہت سارے مترجمین نے ایک کیتا ہے اہدنا، اللہ ہمیں دکھا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ اعلی حضرت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا محدث بریلی آپ نے ادھر ترجمہ کیتا ہے اہدنا، اللہ ہمیں چلا۔ پوچھا گیا حضور آپ نے یہ ترجمہ کیوں کیا؟ آپ فرماتے ہیں دکھانے والے جو لوگ تھے، مطلب اللہ کے نبی تھے، وہ ہمیں دکھا کے چلے گئے۔ ہن دعائیں کرنی چاہیے اللہ سانو سیدھے رستے تے چلا۔ دکھان والے تے نبیاں دی جماعت اپنے اپنے زمانے دے اندر اپنے اپنے دور دے اندر تشریف لے کے آندے رہے تے دکھاندے رہے۔ ہن اللہ کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سانو اس رستے تے چلا۔ وہ سیدھا رستہ ہے کیڑا؟ یہ بھی قرآن نے پھر اگلے آیت دے اندر ذکر فرمایا صراط الذین، انہاں لوگاں دا رستہ انعمت، جنہ تے مالک تیرا انعام ہویا ہے۔ پہلے دعا کی تھی بندے نے اللہ سانو سیدھے رستے تے چلا، پھر قرآن نے دسیا بھی سیدھا رستہ ہے کیڑا؟ ہر بندے دا یہ دعویٰ ہے کہ جناب سیدھا رستہ میرا ہے، میرے پیر دا ہے، میرے مرشد دا ہے، ہر بندے دا دعویٰ ہے، لیکن قرآن نے فرمایا انعام یافتہ بندے، سیدھا راستہ ہے انہاں لوگاں دا جنہ تے رب دا انعام ہویا ہے، جنہ تے اللہ نے انعام کیتا ہے۔ اچھا ہن انعام یافتہ بندے کون نے؟ تین چیزاں غور رکھنیاں۔ پہلے دعا کی تھی اللہ سانو چلا سیدھے رستے تے، پھر بندے نے آکھیا انہاں لوگاں دا رستہ مالک جنہ تے تو انعام کیتا ہے، جڑے تیرے انعام یافتہ بندے نے۔ تیسرے نمبر تے ہن سوال پیدا ہوندے بھئی انعام یافتہ لوگ ہیں کیڑے؟ انعام یافتہ بندے ہیں کیڑے جنہ دے رستے تے چلن دی دعا کر رہے ہیں؟ وہ کیڑے لوگ نے؟ قرآن نے ذکر فرمایا انہاں لوگاں دا بھی کیڑے لوگ نے جنہ تے اللہ دا انعام ہے۔ سبحان اللہ فرماؤ، قرآن پڑھیے۔ اللہ اکبر میرے نبی دے علماء، اللہ دا قرآن خالق لم یزل نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللہ دا قرآن اعلان فرماندا ہے اے قرآن تو پیا دسنا ہے پہلے نمبر تے بندے نے دعا کی تھی اللہ سانو سدھے رستے تے چلا. پھر انسان دعا کر دے صراط الذین انعمت علیہم ان لوگاں دا رستہ جنہاں تے تیرا انعام ہویا ہے تیرا انعام ہویا ہے. اے قرآن ذرا یہ بھی دس دے ہو انعام یافتہ کون لوگ نے. قرآن نے آکھیا انعام یافتہ نے جڑے اللہ دی بھی اطاعت کر دینے اللہ دے رسول دی بھی اطاعت تے فرما برداری کر دینے. اللہ دے قرآن کلوں پوچھیا قرآن کون لوگ نے. رب دے قرآن نے فرمایا علیہم من النبیین پہلی جماعت اللہ دے نبیاں دیئے اللہ دے رسولاں دیئے. پھر قرآن نے آکھیا والصدیقین دوسری جماعت صدیقین دیئے. پھر قرآن نے آکھیا والشہداء تیسری جماعت شہداء دیئے شہیداں دیئے. والصالحین فرمایا چوتھی جماعت صالحین دیئے نیک لوگاں دیئے اللہ دے ولیاں دیئے. ایدہ مطلب جناب ابو بکر بھی انعام یافتہ نے حضرت جناب عمر عثمان علی بھی انعام یافتہ نے حضرت جناب قاری کربلا بھی انعام یافتہ نے حضرت جناب غوث جیلانی اومن قندیل نورانی اومن حضرت داتا علی حجویری اومن خواجہ اجمیری اومن. قرآن پیا فرماندہ ہے اے سارے لوگ انعام یافتہ نے انعام یافتہ نے. جڑا جڑا بندہ انہاں نال محبت کرے پیار کردہ ہے خالق نے فرمایا ہے جی میں رب انہاں تے راضی ہے انہاں نال محبت کرن والے آتے بھی اللہ راضی ہو جانا ہے. لیکن ہر بندہ نہیں جڑا اللہ دے ولیاں نال پیار کردہ ہے محبت کردہ ہے لیکن دل دے اندر ادب ہوئے تے جناب اعلیٰ سب کچھ ملدا ہے. میرے کریم نبی دے پیارے غلاموں اس واسطے میں عرض کردہ ہونا قسم خدا دی اللہ انہوں عزتاں دیندہ ہے انعام دینا ہے. جڑا انسان اللہ دی بارگاہ وچوں خالق دی بارگاہ دے اندر ادب تے محبت لے کے حاضر ہوندہ ہے انہوں دنیا تے بھی عزت مل دیئے انہوں قبر و حشر دے اندر بھی اللہ عزت عطا فرماندہ ہے. عرض کرنا میں ایک حدیث تو جناب اعلیٰ اپنی گفتگو دا آغاز کرنا لیکن او دے تو قبل میرا دل کردہ ہے اس شعر تو گفتگو جناب اعلیٰ تھوڑا جیاں ذوق بنا لئیے ماحول انشاءاللہ بن جائے گا. اے ساڑھا نظریہ ہے اے ساڑھا نعرہ ہے لکھ نمازاں میں عبادت ہوئے او کچھ بھی نہیں لبدا اگر دل دے اندر ادب ہوئے محبت ہوئے پیار ہوئے. پھر اللہ انسان نو عزتاں دینا ہے. تائیوں تے میں عرض کر کے آنا ہونا جناتے پیاں نظران رب دے حبیب دیا مدنی کریم دیا جگ دے طبیب. شور پائی جانا آواز سمجھ جانی چاہیے. سبحان اللہ جنات پیاں نظراں رب دے حبیب دیا مدنی کریم دیا جگ دے طبیب دیا. جندہ بندہ جڑا ہے جڑا جناب اعلیٰ باذوق بھی ہے با ادب بھی ہے حدیث میں عرض کرنی ہے ایک باری میرے نال مل کے بولے گا سبحان اللہ. اس ذوق نال کہنا ہے جنات پیاں نظراں رب دے حبیب دیا مدنی کریم دیا
جگ دے طبیب دیا حضرت اویس بن گئے حضرت اویس بن گئے سونا بلال بن گئے قدمانو چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے اللہ دا پیارا مدنی صاحب جمال سونا گھر عبداللہ دے آیا آمنہ دا لال سونا آمنہ دا لال سونا آؤ میرے نبی دے غلاموں میں عرض کر رہا جناب اعلیٰ انعام یافتہ کون نے جنہاں دے دل وچ ادب بھی ہوئے محبت بھی ہوئے اگر کوئی بندہ اے نظریہ لے کہ میرے داتا دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے کہ داتا تے کچھ دے نہیں سکدے کچھ کر نہیں سکدے انہوں کچھ بھی نہیں ملنا انہوں کچھ بھی نہیں لبنا اگر کوئی بندہ اے نظریہ لے کہ جاوے غوث کچھ کر نہیں سکدے انہوں کچھ بھی نہیں لبنا انہوں کچھ بھی نہیں ملنا اگر دل دے اندر ادب ہوئے محبت ہوئے پیار ہوئے انسان جس دروازے تے جاندہ ہے اللہ او دے تے رحمت بھی کردہ ہے اللہ انہوں عزت بھی عطا فرمانا ہے اے حدیث مبارکہ تو استدلال کر رہے ہیں میرے نبی رحمت ایک صحابی نے جنہ دنا حضرت جناب زماد رضی اللہ تعالی عنہ ہے حضرت زماد کون نے جڑے اپنے علاقے دے اندر اپنے زمانے دے اندر مکے دے رہن والے نہیں مکے تو دور کسے اور علاقے وچ رہن والے نے انہ دا شعبہ ایوے جناب اعلیٰ اے دم تعویز کر دینے لوگانو جنات سایہ ہوئے تینا کولانے نے دم کرن لوگ ٹھیک ہو جانے نے مسلم شریف دے اندر اے حدیث موجود ہے حضرت زماد آندے نے میں ایک واری چل دیاں مکے آیا میں جدوں مکے دے اندر پہنچے اس ویلے میرے کریم آقا دی جلوہ گری ہو چکی ہے اللہ دے نبی اعلان نبوت فرما چکے نے میرے کریم آقا دے غلاموں حضرت جناب زماد آنے نے میں جدو مکے دے اندر بڑے جیڑا بندہ بھی مینو ملے مینو سلام دعا تو بعد تیسری گلے کر دے جناب مکے دے اندر فلان نام دا ایک بندہ ہے او دے کول تو نہیں جانا تو بچ کے رہنا ہے او دا نام محمد ہے او دے ابے جناب اعلیٰ والد دا نام عبداللہ ہے حضرت زماد آنے نے مینو ہر بندہ ہو گل کردہ ہے کہ معاذ اللہ انہاں تے سایہ ہے انہاں تے جادو ہے وہ بیمار نے حضرت زماد آنے نے میں چونکہ آلریڈی کم میں ہو کرنا جڑا بیمار ہوئے انہوں جناب اعلیٰ میں دم کرنا ہو ٹھیک ہو جانے لے حضرت زماد آنے نے جدو ہر بندے نے میں نے منع کیتا ہے میرے دل دے اندر جستجو پیدا ہوئی ہے کیوں نہ ہوئے میں ایک باری جا کے اس بندے نال ملاقات کر رہا کیونکہ مکے دے لوگ جان دے نے جیڑا ایک باری یار دے بوئے تے ٹر جانا ہے پھر او مصطفیٰ دا غلام تے نوکر بن جانا ہے جڑا ایک باری یار دے دروازے تے چلا جائے او پھر اے ہوئی نعرہ لا کے آنا ہے تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی اے مکے دے کافر بھی جان دینے اے مکے دے مشرک بھی جان دینے بھامے او نبی نو من دے نہیں کلمہ نہیں پڑھ دے لیکن انہاں نو بھی پتہ ہے جڑا ایک واری یار نو ویکھ لینا ہے پھر کلمہ بھی پڑھ دا ہے تے زمانے اندر اعلان بھی کر دا ہے تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی
مل کے کہیے تیریاں تک کے اداواں میں مرید تھوڑا جہا ذوق نال بولیے تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی اے ملاقات سجن ساڈے عید ہو گئی حضرت زماد لبدا ادوں ہے سب کچھ جدو بندہ ادب لے کے بارگاہ وچ جائے وہ ادب اللہ دے ولی دی بارگاہ اللہ دے ولی دی ہوے کسے عالم دین دی ہوے کسے نیک بندے دی ہوے ادب نہیں تے کچھ بھی نہیں حضرت زماد آنے نے میں مکے چ بڑھیا نا جدو جیڑا بندہ مینوں ملے او مینوں سلام دعا تو بعد پہلی گل یہ کرن مکے تو آ گیا ہے فلاں جڑا بندہ ہے نا انہوں نہیں ملنا کیوں نہیں ملنا بھئی انہوں جن نے اثرات نے تے معاذ اللہ او ایہو جیاں گلاں کردے نے جیڑیاں اسی کدی سنیاں نہیں یعنی حضور دے بارے آکھنا حضرت زماد آنے نے میں چونکہ کم ہی دم تویز دا کردہ سی جنہوں کو بیماری ہونی تو میرے کو لاندے سن میں انہوں دم کرنا آندے جدو میں انہوں دی یہ گل سنی نا بھائی انہوں معاذ اللہ سایا ہے میرے دل وچ جستجو پیدا ہوئی کہ میں اس بندے نال ملاقات ضرور کرنی ہے تو میں انہوں دم کرنا ہے بندہ بڑا مشہور ہے اگر بندہ ٹھیک ہو گیا تو میری بڑی مشہوری ہو جائے گی واہ واہ ہو جائے گی اللہ اکبر میرے نبی دے پیارے غلاموں حضرت جناب زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے نے میں چل دیاں تلاش کر دیاں میں جنہوں بھی پوچھا یار میں اللہ دے جناب اعلیٰ محمد بن عبداللہ نو ملنا ہے تے ہر بندہ میں نو منع کرے انہاں نال نہیں ملنا کیونکہ مکے دے کافر جان دینے جیڑا ایک واری ویکھ لیندا ہے او پھر دل و جان یار تے قربان کر دیندا ہے او بھی پھر نعرہ لا کے آندا ہے اساں غلام اے اساں غلام رسول اللہ دے جیڑا میرے نبی رحمت نو ایک نظر ویکھ لینا ہے پھر او دے بارے دنیا نہیں ہے جیڑے غلام رسول اللہ دے تے اساں غلام انہاں دے حضرت جناب زماد آنے نے میں تلاش کر دیاں لب دیاں میں ایک مقام تے پہنچیا ایک جگہ تے پہنچیا میں ویکھیا ہے چند لوگ بیٹھے نے انہاں دے اندر ایک بندہ بیٹھا ہے جیڑا ساری کائنات تو وکھرا ہے آلہ ہے سونا ہے آندے میرے دل نے آکھیا اے ہوئی بندہ ہے جدے بارے منو مکے والے کہہ رہے نے او دے نال ملاقات نہیں کرنی آندے میں کول جا کے زانو تلمس ہو کے بہ گیا میں پوچھیا اے سونے چہرے والے جوان اے دس تواڈا نام محمد ہے میرے نبی نے فرمایا ہاں میرا نام محمد ہے آندے میں پوچھیا تواڈے بابا دا نام عبداللہ ہے میرے نبی نے فرمایا میرے والد دا نام عبداللہ ہے حضرت زماد آنے نے جدو میں نو پتہ چل گیا ہے اوہی ذات ہے اوہی ہستی ہے میں مکے دے لوگاں تو سنیا سی آندے ہون میں عرض کی تھی حضور میں نو پتہ لگے تو سا بیمار ہو تو انو جناب اعلیٰ کوئی سایہ ہے کوئی جنات دا چکر ہے اگر تو سا آنکھو تے میں دم کر دینا تو سا ٹھیک ہو جاؤ گے تقدیر بھی مسکرا کے آنی ہوئے گی اے زماد تو اس بارگاہ وچ آ گیا ہے جڑا ساری کائنات
نو جنت دین آیا ہے، رب دے رستے تے چلان آیا ہے۔ حضرت زماد آندے نے میں گیا نا لبدیاں حضور تک، میں ویکھیا سامنے بندے بیٹھن چند لوگ، ایک چہرہ ایسا ہے جدے ورگا چہرہ میں اس تو پہلے کدے نہیں تکیا، ایڈا سونا۔ آنے میں کول جا کے بہ گیا تے میں عرض کی تھی حضور تواڈا نا محمد ہے؟ مصطفیٰ جانے جانا فرمایا ہاں۔ اچھا تواڈے والد دا نا عبداللہ ہے؟ حضور نے فرمایا عبداللہ ہے۔ مکے دے لوگا ہون چونکہ دسیا سی بھئی انہاں تے سایہ ہے، اسیب نے، جنات نے۔ حضرت زماد ہون دم علاج کرن واسطے آنے جی میں جدو اتنی گل کی تھی نا حضور نے، حضرت زماد آنے نے اچھا تواڈے نال میں ایک گل کرنی ہے۔ حضور نے فرمایا بولو۔ آنے حضور میں دم بڑا تکڑا کرنا، تویز میرا بڑا چل دے، جے تسی آکھو میں تو انو دم کر دے ہاں تسی ٹھیک ہو جاؤ گے؟ میرے آقا خاموش رہے۔ حضرت زماد آنے نے میں دوجی واری پھر عرض کی تھی یا محمدو انی ارقی من ہذہ الریح، اگر تسی آکھو میں تو انو دم کر دے ہاں تسی ٹھیک ہو جاؤ گے؟ کیونکہ مکے آلیاں دسیا سی معاذ اللہ حضور تے اسیب نے، اثرات نے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ خود مصطفیٰ کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرمانے نے جدو بندہ دنیا تے آندا ہے نا، ہر بندے دے نال اللہ ایک جن ایک شیطان پیدا کر دے ہر انسان نال، لیکن حضور نے فرمایا میرے نال بھی اللہ نے قانون قدرت دے تحت جن پیدا فرمایا، شیطان پیدا فرمایا، مگر میں رب کو دعا کی تھی اللہ نے اس جن نو اس شیطان نو بھی اللہ نے اسلام دی دولت عطا فرما چھڑی، جیڑا حضور فرمانا نے میرے نال پیدا ہوئے۔ حضرت زماد آنے نے میں جدو دوجی بارے عرض کی تھی نا حضور نہیں بولے، مصطفیٰ خاموش نے۔ اللہ اکبر میرے نبی دے پیارے غلاموں، حضرت جناب زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے نے مصطفیٰ نے میری گل سنی جواب نہیں دیتا، میرے آقا خاموش۔ آنے میں جدو دو باری گل کیتی ہے، تیسری باری میں سوچ رہا میں گل کراں حضور کولوں میں دوبارہ اجازت لواں۔ آندے میرے بولن تو پہلے اللہ دے نبی نے یوحا والے لب مبارک کھولے، میرے نبی نے زبان مبارک کھولی، اللہ دے نبی نے پڑھے آئے ان الحمدللہ نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أو كما قال۔ حضرت زماد آنے نے میرے نبی نے میری گل دا جواب نہیں دیتا، میں جدو دو باری عرض کی تھی حضور اگر تسا آکھو میں تو انو دم کر دے ہاں، میرے نبی خاموش رہے، اللہ دے نبی بولے نہیں۔ پھر میرے نبی نے اپنی زبان وچوں پڑھیا ان الحمدللہ۔ ان جدو اللہ دے نبی دی زبان وچوں میں اتنے جملے سنے، حضرت زماد آنے نے جدو یار نے لب کھولے، جدو مصطفیٰ کریم محبوب بولے، حضرت زماد آنے نے اس تو پہلے میں بڑے بڑے لوگاں کولوں عربی دے شعر بھی سنے، کلام بھی سنے، لیکن جدو یار دی زبان وچوں سنے آئے میرے دل نے گواہی دے کے آکھے آئے اس کائنات وچ دنیا ساری جھوٹی ہو سکتی ہے، جدا کلام بھی سونا ہے، جڑا آپ بھی سونا ہے، اے کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اے اللہ دا سچا رسول ہے۔ اس بات
واسطے میں عرض کردہ ہونا جلاتے پیا نظر آئے رب دے حبیب دیا مدنی کریم دیا جگ دے طبیب دیا دعا بھی ہے اللہ سونیا جڑا جڑا بندہ اس ویلے میرے نال مل کے تیرے یار دی عظمت پیا بیان کردہ ہے مرد ویلے ہر اس بندے تے یار دی نظر کرم ہو جائے اس ویلے ہر مسلمان نو کلمے دی دولت نصیب ہو جائے کنجوسی چھوڑ کے ذرا محبت نال بولیے جلاتے پیا نظران رب دے حبیب دیا مدنی کریم دیا جگ دے طبیب دیا حضرت اویس بن گئے حضرت اویس بن گئے حضرت بلال بن گئے قدمانو چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے ہیرے تے لال حضرت زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے میں 2 باری بولے ہیں حضور نہیں بولے تیسری باری میں ارادہ کر رہا تھا تے حضور نے لب کھولے حضور نے پڑھا ان الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ جدو حضور دی زبان وچوں آنے میں جملے سنے نا پھر میں عرض کیتے حضور نظر کرم فرماؤ ایک باری ذرا پھر ایہو پڑھو ہاں جڑا تسی ہون پڑھے ہے ایک باری پھر پڑھو حضور نے پھر پڑھیا جدو دوجی باری حضور نے پڑھیا نا اللہ اکبر لقد سمعت قول الحقنا حضرت دماد آنے نے کہ حضور دی زبان وچ جدو میں جملے سنے نا اللہ دی تعریف سنی میں آکھیا قسم خدا دی ایڈا سونا کلام کسے عام بندے دا نہیں ہو سکدا اے بولن والا بھی سچا ہے انہوں بھیجن والا خدا بھی سچا ہے میں حضور دا کلمہ پڑھیا عرض کیتی یا رسول اللہ میں نو کلمہ پڑھاؤ جدو کلمہ پڑھ کے نا حضرت زماد واپس آن لگے مکے دا جیڑا بندہ ملے ہاں سنا کریں دم کریں ٹھیک حضرت زماد نے ہر بندے نو میں اے دعوت دیتی بغض تے حسد تے بے ادبی دا آئینہ اتار کے ایک واری تساں بھی یار دے در تے چلو تساں بھی آکھو گے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا اللہ اکبر میرے نبی دے غلامو حضرت جناب زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کے جس ویلے یار دی بارگاہ وچوں واپس آئے نے او بھی زمانے نو آندے جا رہے نے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں تربے بہا دیے دریا بہا دیے ہیں در بے بہا در آنے نے موتی نو ایسا نایاب موتی جی دی مثل نہ ہوئے اعلیٰ حضرت فرمایا حضور کو جنہیں قطرہ منگیا مصطفیٰ دریا بھی بہا دیتے تو در نایاب موتی بھی عطا فرما چھڑے شرط ہے بندے وچ ادب ہوئے محبت ہوئے بات یاد رکھنا جیڑا انسان دنیا تے اللہ دے ولیاں دا بے ادب ہوئے گا علماء دا بے ادب ہوئے گا بزرگاں دا بے ادب ہوئے گا اے لکھ لو گل میری وہ فکر کرے کہ او دا خاتمہ ایمان تے ہو جائے تسی دنیا تے میں بے شمار مثالاں دے سکنا تو
ایک محمد علی مرزا نام دا بندہ ہے، مرزا نام دا، غلط تشریحات احادیث لوگاں نو اس قدر اس بندے گمراہ کیتے ہے، نوجوان طبقہ اتنا گمراہ ہو چکا ہے، وہ آندے نے ہن تک تے سانو مولویاں دسیا ہی نہیں ہے، ہن تک تے سانو جناب کسے دسیا نہیں ہے، اے اللہ دا ولی ہے۔ حقیقت پتہ ہے کی ہے؟ او دی تاریخ پڑھو، ہسٹری۔ او سکول دے دنوں تو لے کے ہر دور دے اندر انہیں بزرگاں دے خلاف ورزی کی، بزرگاں دا بے ادب رہا، اللہ نے ایسی جناب انہوں سزا دیتی ہے کہ اج تک بھونک رہے ہیں، اور دنیا دیکھے گی انشاءاللہ وہ دی عاقبت کیسے خراب ہوگی۔ وجہ کی ہے؟ صرف وجہ اتنی ہے، 80 لوگ اپنے علماء تو دور ہو گئے، اپنے بزرگاں تو دور ہو گئے۔ میں نے ایک گل تسی دسو، سیانے بندے بیٹھے ہو، کوئی بندہ ڈاکٹر ہوئے، ڈاکٹر کوئی MBBS ہوئے یا کوئی بڑا موٹا چھوٹا جیڑا بھی، او دا پتر نہ پڑھے نہ کوئی جناب تعلیم حاصل کرے تو نہ کچھ بھی، ڈاکٹر جدو مر جائے تو دے پتر ڈاکٹر بن سکتے؟ بے ڈاکٹر فوت ہو جائے، او دا پتر ڈاکٹر او دی سیٹ تے بیٹھ جائے، او دے کول دوائی لاؤ گے، وہ ٹیسٹ کراؤ گے؟ کوئی بھی دنیا دا کاروبار ہے، کام ہے، کوئی وکیل ہے، او دا پتر نہ پڑھیا تو نہ جناب انہیں کوئی گل، پیو فوت ہو جائے تو پیو دی سیٹ تے جا کے وکالت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ پیر دا پتر پھر کی میں پیر ہو سکتا؟ نہیں سمجھے گا؟ ساری دنیا تسی چلاندے ہو، بھئی ٹھیک ہے، ہاں بھئی گل بڑی اچھی ہے، وکیل دا پتر تاں وکیل ہوئے گا جو پڑھے گا، ڈاکٹر دا پتر تاں ڈاکٹر مننا گے جو پڑھے گا پیو دے وانگو۔ سارے ہاں تسی انج من دے ہو، تے پیر فوت ہو جائے تے پیر دا پتر باویں جاہل ہوئے تسی انہوں پھڑ لیندے ہو، پیر دا پتر ہے، کیوں بھائی؟ نا انصافی کیوں؟ ساڑی گمراہی دی اصل وجہ ہے، ساڑے اس معیار تے پہنچن دی وجہ ہے، جو اصل لوگ تھے نا اللہ والے وہ چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ حضور دے غلاموں، ایک عرابی ہے، مطلب ہے کہ دیہاتی بندہ سی، صحیح حدیث مبارکہ ہے، مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلاموں، اللہ دے نبی دی بارگاہ وچوں جدو کوئی ایسا کم واقع ہوئے نا، انہوں آکھیا جانا ہے معجزہ۔ اللہ دے ولی دی بارگاہ وچوں کوئی ایسی چیز بندے نو ویکھے، انہوں آکھیا جانا ہے کرامت، یعنی ایسی گل جڑی ذہن نہیں من دی۔ جی میں مرزا آندہ ہے بھئی جدوں دے کیمرے آئے نے ولیاں دیاں کرامتاں موک گئیاں نے۔ اور عام جڑا نوجوان ہے جنہیں صرف سوشل میڈیا تو دین حاصل کیتا ہے، وہ تے آندہ ہے گل بالکل ٹھیک ہے، بھئی ساڑھے بابے دی کوئی کرامت مشہور ہی نہیں ہوئی، چھڑو سارے آن دی گلاں، میں ہو سکتا اپنی گل کراں کتاباں دی، اعتراض ہو جائے۔ جے قرآن دسے بے اللہ دے ولی جدوں چاون جا بھی سکدے نے، اپنے منن والے تے کرم فرما بھی سکدے نے۔ قرآن بخاری مسلم ساریاں مننے ہیں، اعتراض ہو سکتا ہے، قرآن دستا ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت آصف بن برخیہ، سلیمان پاک دی بارگاہ ہے، اللہ دے نبی خود چاندے تخت منگا لیندے، کیوں نہیں منگایا؟ کیوں اپنے امتی نو آکھیا تخت منگا؟ اچھا چلو انہوں نے تخت منگایا سی، گل سی مک گئی، اللہ قرآن اچھ ذکر ہی نہ کردہ تے آج تک انہاں لوگاں نو پتہ ہی نہ چلدا۔ مالک قرآن اچھ ذکر کیوں کیتا ہے؟ کیونکہ اللہ دسنا چاہتا ہے جڑا میرا بن جائے او دے کول بڑیاں طاقتاں ہوندیاں نے، او دے کول بڑیاں شاناں ہوندیاں نے، بڑے مقام ہوندے نے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی دے پیارے غلاموں، حضرت جناب سلیمان علی نبینا علیہ السلام دی بارگاہ، اللہ دے نبی حضرت جناب سلیمان پاک دی بارگاہ دے اندر حضرت جناب آصف بن برخیہ نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، اللہ دا ولی ہے، سلیمان پاک دا امتی ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا کون ہے جڑا تخت لے کے آئے؟ اللہ دے نبی دے حکم تے جناب حضرت آصف بن برخی عرض کر دینے یا نبی اللہ اجازت ہوئے۔ اللہ دے نبی نے اجازت دیتی ہے، پلک جھپکن تو پہلا تخت بھی آیا ہے۔ اللہ دے قرآن کلو پوچھیا یا اللہ آصف بن برخی انوے مقام کی میں ملے آئے؟ قرآن اعلان کردہ ہے، فرمایا قال اللذی عنده علم من الكتاب
اللہ دے قرآن نے دسیا ہے کہ جناب آصف بن برخیہ نو اے مقام مرتبہ اس وجہ تو ملیا ہے کیونکہ حضرت آصف بن برخیہ اس ویلے حضرت سلیمان تے نازل ہون والی کتاب دا علم رکھ دینے پڑھ دینے اگر حضرت سلیمان تے نازل ہون والی کتاب دا جناب اعلیٰ علم حضرت آصف بن برخیہ نو ہوئے اگر انہوں نے اس کتاب دی وجہ نال اتنا اعلیٰ مقام مل سکتا ہے جڑا قرآن تے عمل کردہ ہے دسو رب انہوں کتنا انعام عطا فرمائے گا لیکن ملتا ادوے سب کچھ جدو ادب ہوئے محبت ہوئے پیار ہوئے اسے غلط گفتگو مکارے آمنو حکم سی چلو پچھلے جمعے بھی آکھیا اے ساڑا نظریہ ہے صوفی تے فنکار برابر نہیں ہوں دے دعا دے کردار برابر نہیں ہوں دے اے کتے لڑاون والے میلے ٹھیلے کراون والے اے جناب اعلیٰ دنیا دار تے ہو سکدے نے اے پیر نہیں ہو سکدے اے ولی نہیں ہو سکدے ساڑے بابے ویکھنے نے داتا علی حجویری دی زندگی نو پڑھ لے حضرت غوث اعظم دی زندگی نو پڑھ لے حضرت جناب بلے شاہ قصوری دی زندگی نو پڑھ لے اس دور دے اندر اگر زندہ اللہ دے ولی ویکھنے نے قسم خدا دی ملتان دے اندر جا تینو جامعہ انوار العلوم نظر آئے گا شیخو پورا دے اندر جا تینو مفتی اعظم دا گلستان نظر آئے گا وجوہ شریف دے اندر جا تینو سید بادشاہ نظر آئے گا اے ساڑے پیر نے جڑے قرآن نال بھی پیار کر دینے محمد خاندان نال بھی پیار کر دینے جاؤ انہا اللہ دے ولیاں دی بارگاہ دے اندر تو انہوں کتے لڑ دے نظر نہیں آنگے تو انہوں خسرے نچ دے نظر نہیں آنگے تو انہوں ڈھول بج دے نظر نہیں آنگے تو انہوں مرغیاں دیاں لڑائیاں نظر نہیں آنگیاں تو انہوں جناب اعلیٰ شراب وک دی تے پی جناب اعلیٰ نظر نہیں آئے گی تو انہوں چرس دی بدبو نہیں آئے گی انہا آستانیاں تے جا کے ویکھو تو انہوں یا اللہ دے قرآن دا پیغام دیتا جائے گا یا محمد عربی دے فرمان دا پیغام دیتا جائے گا اس واسطے میں آدھا ہونا صوفی تے فنکار برابر نہیں ہوں دے دعا دے کردار برابر نہیں ہوں دے دعا دے کردار برابر نہیں ہوں دے ہٹیاں یوتے سودا وک دے دنیا دا ہٹیاں یوتے سودا وک دے دنیا دا ہٹیاں تے دربار برابر نہیں ہوں دے دعا دے کردار اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے اعلان سماعت فرماؤ بھائی تمام احباب جو اوپر بیٹھے ہیں نیچے ایک گزارش ہے عرض ہے میں ایک مرتبہ غالباً 2 سال یا 1.5 سال پہلے بھی اعلان کر چکا ہوں آج پھر میں اعلان کر رہا ہوں عرض کر رہا ہوں ہمارے یہاں مدرسہ ہے جس کی بلڈنگ یہ بالکل قریب ہے جامعہ فریدیہ جہاں پر بچے قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں بہت سارے احباب جو ہیں وہ دوران کلاس مطالبہ کرتے ہیں جی بچے بھیجیں ختم پڑھوانا ہے آپ سے یہ گزارش ہے میری کہ پڑھائی کے ٹائم کسی بندے کو بچے نہیں ملیں گے ختم کے لیے اور آپ نے ناراض بھی نہیں ہونا ختم کا جو ٹائم ہے وہ 11:30 بجے سے لے کر 12:30 بجے تک 1 گھنٹہ وہ بھی اس بندے کو بچے ملیں گے جو 1 دن پہلے آ کے بتائے گا جی کل ہمیں بچے چاہیے پڑھائی کے لیے اب ہوتا کیا ہے کاری صاحب کچھ نہیں ہوتا بھائی 1 گھنٹے دی گل ہے کچھ نہیں ہوتا جی اب 10 بچے بھیج دو بھائی بچے پڑھنے آئے ہیں
या ख़त्म पढ़ाने के लिए हमने रखे हुए हैं। बच्चों का नुकसान नहीं होता। तो आपसे गुजारिश है मेरी, नाराज भी नहीं होना। आइंदा के बाद पढ़ाई के टाइम बिल्कुल किसी को बच्चे नहीं मिलेंगे, कोई भी बंदा हो। गुजारिश इतनी है कि आप शर्मिंदा ना किया करें। पढ़ाई के टाइम बार बार कॉल करना, जी कोई नहीं 10 मिनट बच्चे भेज दें, 20 बच्चे भेज दें। बच्चे पढ़ने आए हैं, नुकसान होता है बच्चों का। अगर बच्चे वहाँ मदरसे में जो पढ़ते हैं वो भी आपके लिए हम लोग दुआ करते हैं। जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं रोज़ाना फिर हम सब के लिए दुआ करते हैं। जो कलाम बच्चों ने पढ़ा अल्लाह सब कोई खैर फरमा। कुछ ज़रूरी नहीं है पढ़ाई के टाइम बच्चे किसी के घर जाएंगे तो आपको सवाब मिलेगा। तो आपसे गुजारिश है कि मुझे फिर शर्म आती है, बाज़ औक़ात कुछ अहबाब ऐसे होते हैं बार बार तंग करते हैं। 11:30 से 12:30 1 घंटे का टाइम, एक दिन पहले आपने मुझे बताना है कि कल या फलां दिन हमें बच्चे चाहिए। बस सूरत दीगर मैं किसी बंदे को बच्चे नहीं दूंगा पढ़ाई के टाइम। आपने नाराज़ भी नहीं होना। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, सुनते अदा फरमाए।